آواز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت واقعے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم جان پائیں گے کہ عدی بن حاتم جو ایک مشہور بادشاہ تھے، انہوں نے مذہب اسلام کیوں قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ تذبذب کا شکار کیوں تھے اور کیوں پریشان نظر آتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ عدی بن حاتم مشہور بادشاہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم طائی ایک مشہور سخی بادشاہ تھے، جن کا تذکرہ تاریخ میں ایک بہت سخی بادشاہ کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت تھی۔ وہ ایک بہت ہی مشہور بادشاہ تھے اور نہایت ہی خود کفیل سلطنت کے مالک تھے۔ ان کی قوم غنیمت کا چوتھا حصہ آپ کو دیا کرتی تھی، جس سے آپ کی سلطنت معاشی طور پر بہت مستحکم تھی۔ عدی بن حاتم دل ہی دل میں سوچا کرتا تھا کہ وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا بادشاہ ہے، تو اس کو مذہب اسلام کی کیا ضرورت ہے اور اسے مسلمان کیوں ہونا چاہیے۔ یاد رہے عدی بن حاتم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ایک ابھرتی ہوئی قوت نظر آ رہے تھے۔ عدی بن حاتم نے اپنے شتر خانے کو، یعنی جو اس کے دربان تھے، ان کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ کچھ اونٹ جو تیز رفتار ہوں ان کو تیار رکھے، اور جیسے ہی ان کو علم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آس پاس کسی علاقے میں موجود ہے تو اس کو خبر کی جائے، تاکہ وہ محمدی فوج سے جا کے مل سکے اور ان کے ارادے جان سکے۔ عدی بن حاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنی بہن سے ملنا چاہتا تھا۔ عدی بن حاتم کی بہن ایک بہت عقل مند شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی بہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتاری کے دوران عدی بن حاتم کی بہن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں سردار قوم کی بیٹی ہوں، میرا باپ یعنی حاتم طائی بہت رحم و کرم مشہور تھا، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، غریبوں پر رحم کیا کرتا تھا، وہ مر گیا، بھائی شکست کھا کر بھاگ گیا، آپ مجھ پر رحم فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر کہا، تیرے باپ میں مومنوں جیسی صفات تھیں اور میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس خاتون کو اور اس کے متعلقین کو رہا کر دیا، بلکہ بہت سا لباس اور زیور وغیرہ بھی عطا کیا۔ عدی بن حاتم جب اپنی بہن سے ملا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہا، تو عدی بن حاتم کی بہن نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ پیغمبر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ بادشاہ ہیں۔ اگر وہ پیغمبر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو عدی بن حاتم کو ضرور ان سے فیضیاب ہونا چاہیے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں جو ایک ابھرتی ہوئی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہوں گے، تو ان کا ساتھ یقیناً عدی بن حاتم کو تقویت دے گا، طاقت دے گا اور سلطنت کو مضبوط کرے گا۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی باتوں سے متاثر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی طرف چل نکلا۔ عدی بن حاتم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ اپنے خیمہ میں تشریف رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے کہ رستے میں ایک بوڑھی خاتون نے آپ کو روک لیا اور آپ سے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ عدی بن حاتم بہت پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں تو ایک عام معمولی سی عورت کے کہنے پہ کیسے رک سکتے ہیں اور اتنا وقت کیسے اس کو دے سکتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی باتیں کیسے سن رہے ہیں۔ عدی بن حاتم سمجھ گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہی ہیں۔ عدی بن حاتم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چٹائی دے دی اور کہا کہ آپ اس پہ تشریف رکھیے۔ عدی بن حاتم نے کہا نہیں آپ بیٹھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ عدی بن حاتم یہ دیکھ کر بہت ششدر ہو رہا تھا کہ کیسے وقت کا بادشاہ اتنی سادہ زندگی گزار سکتا ہے اور اتنی زیادہ مجھے اہمیت دے رہا ہے۔
ملاقات کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو کہا کہ تم رکوسی ہو۔ رکوسی ایک عیسائی قدیمی فرقے کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قوم سے غنیمت کے طور پہ چوتھا حصہ لیتے ہو، جو کہ تمہارے مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سن کر عدی بن حاتم ہکا بکا رہ گیا اور اس نے کہا یہ ساری باتیں تو کوئی نبی ہی جان سکتا ہے، باقی لوگ تو اس سے پوشیدہ ہی رہ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، شاید تم مذہب اسلام میں داخل ہونے سے اس لیے گریزاں ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مسلمان زیادہ تر غریب ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مستقبل کیسے وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جان لو آنے والے وقت میں اس قوم کے پاس بہت مال و دولت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کو بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں، تو جان لو کہ آنے والے وقت میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور یہ اتنے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں گے کہ کوئی عورت چلے گی مکہ سے اور اس کو کسی خوف کا ڈر نہ ہوگا اور وہ اکیلی حج پہ جا سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ شاید یہ امر مانے بھی ہے، یعنی یہ وجہ بھی تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس حکومت اور سلطنت نہیں ہے۔ تو میں یہ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مسلمان دنیا کے حاکم ہوں گے، بلکہ یہاں تک کہ ارض بابل کا سفید محل بھی وہ فتح کر لیں گے۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا سے زیادہ بھی کوئی بڑا طاقتور ہو سکتا ہے؟ عدی کہتا ہے کہ ان تمام دلائل کو سننے کے بعد اور اتنی تفسیر جاننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حرف سچ محسوس ہوتی تھی کہ میں ان کی باتوں کی تاب نہ لا سکا اور مسلمان ہو گیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال پورے ہو چکے تھے اور تیسرا سال جاری تھا کہ میں نے ارض بابل کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا اور ایک بڑھیا کو قادسیہ سے مکے تک حج کے لیے اکیلے جاتے ہوئے دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کیں وہ پوری ہو گئیں۔ تو دوستو، اس خوبصورت واقعے کو جاننے کے بعد آپ یہ جان پائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو کس طرح مذہب اسلام کی طرف راغب کیا، نہ اسے جنت کے مناظر دکھائے، نہ خوف کی آگ دکھائی، نہ جہنم کے دہکتے ہوئے کوئلے دکھائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عدی بن حاتم ایک بادشاہ ہے، ایک سمجھدار شخص ہے، ایک دانا شخص ہے، اور اس کو قائل کرنے کے لیے دنیاوی تدابیر اس کے سامنے رکھنی ہوں گی، سچائی کو اس کے سامنے رکھنا ہوگا، تبھی وہ مذہب اسلام میں داخل ہو سکے گا۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ ترقی کرنے کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے صرف عبادات ہی اہم نہیں ہیں، بلکہ دنیاوی تعلیم کو سمجھنا، نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنا، آنے والے علوم پر گرفت رکھنا، یہی وہ تمام اسباب ہیں جو ہمیں دنیا میں عزت اور کامرانی دلا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل دا رائزنگ سٹوری سے جڑے رہیں۔ دا رائزنگ سٹوری میں آپ مورل سٹوریز، اسلامک سٹوریز اور سبق آموز کہانیاں سنتے رہتے ہیں، جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اسٹے ان ٹچ۔ تھینکس۔